کل یکم محرم الحرام ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یکم محرم کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جبکہ 10 تاریخ کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن بہت معظم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان سے پہلی بارش ہوئی، قیامت اسی دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان، پہاڑ، قلم اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ عاشوراء کے دن ہی اصحاب کہف نے کروٹیں بدلیں۔ عاشوراء کے دن ہر نیک کام بڑے اجر و ثواب کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ جس رات محرم کا چاند نظر آئے تو جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 11 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ پڑھے تو بہت ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی 10ویں محرم کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گزشتہ اور 50 سال کے آئندہ گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے لیے نور کے ممبر بنائے گا۔ عاشوراء کی رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ عاشوراء کے دن غسل کرنا بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لاعلاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشوراء کے دن بیمار پرسی کرنا بھی بہت اجر کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عاشوراء کے روز بیمار کی تیمارداری کرتا ہے گویا کہ اس نے تمام بنی آدم کی تیمارداری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 10ویں محرم کو پانی کا 1 گھونٹ کسی کو پلایا گویا اس نے تمام پیاسے انسانوں کو پانی پلایا۔ عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے وسیع پیمانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسعت و برکت رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسعت ہی پائی،
لہٰذا مسلمانوں کو اس دن وسیع پیمانے پر خیرات کرنی چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق